Yes. الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام مؤمن مهيمن عزیز الجبار مکبر متکبر. متکبر خالق بارک الخالق. الخالق البارک المصور الغفار القہار الرزاق نہیں. الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط القابض الرافع المذل نہیں. المعز. المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الکبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب. اوکے. اب آپ دوسرا پیج ریوائز کیجیے جب تک میں فاطمہ سے سن لیتی ہوں. یس فاطمہ. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفور الف ہے نا. الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقیت الحسیب. اوکے. فاطمہ آپ ہی پڑھ لیجیے پہلے. الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید یا مدہ. المعید المحیید المحجی. المحیی الممت ممید یا مدہ ہے نا, ٹھیک سے پڑھیں گے. الممید الحی القیوم
الواجد الماجد الواجد الواحد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي نہیں الماني الزور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. شاباش. اوکے آپ پڑھیے ہی نا، مطلب اس کو پڑھتے رہنا ہے فاطمہ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ تھوڑا اور رواں ہو جائے. ابھی بھی تھوڑا تھوڑا آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہو تاکہ بالکل رواں ہو جائے گا. ایوری ڈے آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے. الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الأول نہیں کیا ہے یہ؟ الوحيد ولی الوعيد الولی الوديد ولی الحميد ولی الولي الحميد المحيص نہیں، اسپیلنگ دیکھو نا صحیح سے. المحيص المحصی الموسي محصی، ہاتھ کی آواز بھی لاؤ. محصی المحصي المبدي سارے لیٹرز کو دھیان سے دیکھو پھر غلطی نہیں آئے گی. المعيد المقيت کیا پڑھ رہی ہو؟ محيي محیی المعيد المنصت ممسك ہاں سین کہاں ہے؟ المميت الممیت الممين الحلي لام کہاں ہے؟ الحي الحی الحي الحي القومي یہ لیٹر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ہے نا. القيوم القیوم القيوم لے لو. الواجد الماجد أول الواجد الأحد الاحد الأحد
السميد الصمد الصمد القادر المقدر مقتدر مقتدر المقدم المقيت المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن हाँ ई ये क्या है, ये कौन पढ़ेगा? الباطن तिन बातिन الباطن الوالی المتعالی البر التواب الतवाब नहीं है, हमजा को ता से मिलाना है, التवाब. التواب अल नहीं पढ़ना है, التواب. تواب ता المنتقم है, ता है. المنتقم المنتقم العفو الرؤوف الملك مالك مالك الملك मुल्की ملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقيت नहीं, स्पेलिंग देखो क्या लिखी है. المقسط المسيط मुक़सित مسيط الجامع الغني المغني 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 मुग़नी المغني المجزي المطی المقيت मुती طا المطيع الماني الدهار हार कहाँ है? دار الدار الدار النافي النور الهادي البادي बादी नहीं, बा के साथ अलिफ नहीं है, बदी. بدي البدي البارك नहीं, खौफ है ना. بارك الباقي हम्म, الواسع الوارث हम्म. الرشيد الصبور थोड़ा सा बेहतर हुआ है हिना, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. फातिमा आपका तो काफी बेहतर हो गया है, सिर्फ उसको थोड़ा और पक्का करके रवां करना है. मैं नेक्स्ट वीक में दोबारा सुनूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी भी सही नहीं है, लाइक बेहतर है लेकिन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह. तो ये हमारी हदीस की 6th बुक है, ठीक है. और इसकी जो पहली हदीस है, कंट्रोल ऑफ द थंग, जबान को कंट्रोल करना. चलिए पढ़िए मेरे साथ. मन काना युमिनु من كان يؤمن बिल्लाहि بالله वल यौमिल आखिरि واليوم الآخر फलयकुल فيقول खैरन خيرا औ أو लयस्मुत. لا يصمت. He who believes in Allah and the last day should utter good words or remain silent. क्या मतलब है कि जिस शख्स का भी ईमान, मन काना युमिनु, जो ईमान लाता है, वो शख्स जो ईमान लाता है, जो कलिमा पढ़ता है, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, बिल्लाही, अगर उसका ईमान अल्लाह के ऊपर है, अगर उसका यकीन अल्लाह के ऊपर है, वल यौमिल आखिर, और वो क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखता है, ठीक है,
اس کو اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ نے حدیث قرآن میں جو فرمایا صحیح فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے وہ صحیح بھیجے، انہوں نے جو حدیثوں میں بات بتائی وہ بالکل صحیح بتائی ہمیں، اور اگر اس کا ایمان قیامت کے دن پر ہے فَلْيَقُلْ تو اس کو چاہیے، کیا چاہیے اس کو؟ خیرن، ہمیشہ بہترین بات کرے، اچھی بات کرے، ٹھیک ہے، اپنی زبان سے کیسی بات کرے؟ اچھی بات کرے، او لیسمت، ورنہ پھر کیا رہے؟ لیسمت کا مطلب خاموش رہے۔ دو کام میں سے انسان کو اپنی زبان کو دو کاموں کی عادت رکھنی چاہیے، یا تو جب زبان بولے اچھی بات بولے، اور یا تو وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، یہ چیزوں کا ایک مسلمان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں، As Muslim, we believe that we will have to give an account for our deeds in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن ہمیں پیش ہونا ہے اور اللہ کو اپنے تمام کاموں کا حساب کتاب دینا ہے، کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، کس کے ساتھ اچھے تھے کس کے ساتھ برے تھے، کس کے ساتھ زبان زیادہ چلاتے تھے کس کے ساتھ چیختے تھے چلاتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، ہر چیز کا حساب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ We have to be mindful of the words. So جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظوں کو جو زبان سے نکالتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے نکالیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان سے جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کیوں بولیں؟ کیونکہ جب ہم دل میں کوئی بات سوچتے ہیں یا پھر جب ہم دماغ میں کوئی بات سوچتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے شولڈر پہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے نا منکر نکیر، دو فرشتے رائٹ شولڈر پہ اور لیفٹ شولڈر، وہ نہیں لکھتے جب تک وہ بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا جب تک وہ بات ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، ہم نے زبان سے بولی نہیں ہوتی ہے یا ہم نے اپنے ایکشن سے ظاہر نہیں کی ہوتی ہے تو وہ نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ as soon جیسے ہی ہم زبان سے اس بات کو بولتے ہیں، اب اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو ہمارے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کو ہماری نامہ اعمال میں ہماری کتاب میں لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ بری ہوتی ہے تو لیفٹ ہینڈ والا فرشتہ اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب تک وہ ہمارے دماغ میں ہے یا ہمارے دل میں ہے، وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس وقت تک وہ نہیں لکھتا۔ جیسے ہی وہ ہمارے عمل میں آتی ہے یا ہماری زبان پہ آتی ہے، جب ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ We utter because they are recorded by the angels. جو بھی ہم بولتے ہیں نا وہ ہمارے اینجلز فرشتے جو ہمارے پاس ہیں وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ The misuse of the tongue is one of the most common reason for punishment in the hereafter. سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ قبر میں جہنم میں جو جائیں گے لوگ، وہ پتہ ہے کس وجہ سے جائیں گے؟ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے سب سے زیادہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی سب سے زیادہ زبان کے استعمال پہ زور دیا ہے کہ ہمیں زبان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے زبان کا استعمال ہمیں اچھا رکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کا استعمال اچھا رکھنے کی جو نصیحت کی ہے وہ کیا کی ہے؟ یا تو اچھی بات بولے زبان سے یا تو خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ اپنے رویے سے، اپنے الفاظوں سے کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو آپ کی کتاب میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے لکھیں اور اللہ کے سامنے پیش کریں تو اس پہ آپ پکڑے جائیں، اس پہ آپ جہنم میں جائیں، اس پہ آپ جنت میں نہ جا سکیں۔ جھوٹ بولنا، قسم کھانا، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، اس کے پیچھے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ہم پڑھ چکے ہیں نا بیک بائٹنگ کی حدیث، کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کیسا ہے۔ موکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر تانے کسنا، برا بھلا بولنا، اس کو are some of the examples of misuse of the tongue. کبھی کبھی ہم بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کبھی ہم چیخ کے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم جھجلا کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں یا اپنے رویے سے کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں قیامت کے دن بہت نقصان پہنچائیں گی، ٹھیک ہے۔ They are created hatred, suspicion and disunity among people. کیونکہ زبان کا اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہتے ہیں۔
لیکن جب آپ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور الٹی سیدھی گالی بک دیتے ہیں یا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، گھر میں بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت بھی کرنی ہے اور لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے اپنی زبان سے محفوظ رکھنا ہے۔ If we don't have anything good to say، اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، یا تو آپ دین کا اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ کو تمام چیزیں صحیح سے سمجھ میں آ جائیں، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو آپ زبان سے کریں وہ باتیں، قرآن کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، حدیثوں کی بات کریں، لوگوں میں جب بیٹھیں جب ان کو اچھی چیزوں کی بات کریں ان کے سامنے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں میرے پاس اتنی نالج بھی نہیں ہے، مجھے اتنا آتا بھی نہیں ہے اچھی بات کرنا، تو پھر بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، الٹی سیدھی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے اس وقت تو اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اس وقت کا معاملہ تو اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، دنیا کا معاملہ تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جا کے پکڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کو پکڑ لیں گے۔ So one who remains silent is generally safe from trouble، کیونکہ جو آدمی خاموش زیادہ رہتا ہے وہ زیادہ ٹربل سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ کم بولتا ہے، تو فرشتے لکھتے بھی نہیں ہے نا، وہ غلط کچھ بولے گا ہی نہیں تو فرشتے لکھیں گے بھی نہیں، اس لیے زیادہ تر اگنور کرنا چاہیے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو، جب بات خراب ہو، جب کچھ ہو، تو زیادہ تر ہم کیا ہوتا ہے شیطان ہمیں اس میں شامل کر دیتا ہے، لڑائی کسی اور کی ہو رہی ہے، ہم بلا وجہ میں بیٹھ کے اس میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر ہمیں بھی غصہ آ رہا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، شیطان ہم سے بلواتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین اتنا کم ہے کہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں تو فرشتہ اس کو لکھتا چلا جاتا ہے، کہ ہم اس بات کو خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ قیامت کے دن ہماری پکڑ کی وجہ بن جائے گا۔ ابھی تو ہم اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے آپ کو بول کے ہلکا کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ جو سب فرشتے نے لکھ لیا وہ سب ہمارے اگینسٹ یوز کرے گا، وہ سب ہمارے اللہ کو دکھائے گا اور ہمیں اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اس حدیث میں؟ انہوں نے کہا he who believes in Allah in the last day، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے اور جس کا آخرت پہ ایمان ہے کہ یس اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور کب کھڑا ہونا ہے؟ قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، تو اس کو چاہیے should utter good words، یا تو اچھی بات کہے اپنی زبان سے یا تو خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہ بولے، کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے، کسی کے معاملے میں کچھ بولے نہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے بات کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرتا بھی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کیا اگزامپل ہوگی جو ابھی ہم مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، کتنا ظلم دیکھ رہے ہیں نا ہم اپنی آنکھ سے، لیکن اس کے باوجود زبان سے وہ کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر بہت مضبوط ہے، وہ زبان سے کچھ برا نہیں بولنا چاہ رہے، وہ یا تو خاموش رہتے ہیں یا حسبی اللہ پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ آ جائے گی، قیامت کے دن اللہ پکڑ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا تو زبان سے اچھی بات کرو یا تو خاموش رہو، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم ایسے ہر وقت ہر چیز میں ہر جگہ میں اپنی ٹانگ نہیں اڑائیں، ہر جگہ میں جا کے ہر چیز میں حصہ لینا، ہر لڑائی میں حصہ لینا، ہر جگہ اپنے ریمارکس پاس کرنا، بات کہیں ہو رہی ہے ہاں مجھے تو پتا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا یوں کرتا، وہ یوں کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا میٹر نہیں ہے تو بولنے کا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ کنٹرول آف دا ٹنگ، زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کو کسی ملک میں بھیج رہے تھے، تو انہوں نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ میں تمہیں کام کی چیز بتاؤں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ کے کہا اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنا، یعنی یہ زبان ہی ہوتی ہے جو ہم اپنی ایکسپریس کر سکتے ہیں نا، اپنی فیلنگ کو کسی کے سامنے کو سمجھا سکتے ہیں، ہم غصے میں ہیں، ہم خوش ہیں، ہم ایکسائٹیڈ ہیں، ہم کیسے بھی ہیں، ہم اپنی زبان سے بتاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کیا سمجھایا کہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے۔
تو خاموش رہنا سب سے بہترین عمل ہے آج کل کے زمانے میں خاص طور پر. یا اپنے آپ کو قرآن میں مصروف رکھیں، قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، حدیث پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں. گھر کے معاملات میں کم سے کم انوالو ہوں لڑائی جھگڑوں کے معاملات میں. اور ہاں کسی اچھا کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں تو بالکل بولیں. جہاں لڑائی جھگڑے کے معاملے ہیں وہاں خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اس میں الجھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے؟ Yes. کیا سمجھ میں آیا؟ Yes. جلدی جلدی دونوں تھوڑا سا مجھے بتاؤ، پھر اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کریں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ یس فاطمہ. ایسے زبان سے گندی ورڈ نہیں ایسے. اور یا پھر کیا کرنا ہے اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش چپ رہنا. رہنے کا. تو چپ رہنا چاہیے. گڈ. اوکے ہینا آپ بتائیے کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے؟ جو کیا ہوتے ہیں جہاں پہ جب وہ لڑائی جھگڑ ہوتے اس کے وہ اس میں موت نہیں ہونا چاہیے. اور کیا ہوتے ہیں جو کیا ہاں جو ہے نا جو آپ کو جیسے کہ کچھ بول دیا کچھ ہو گیا جو کہ اسے کو کنٹرول کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اور یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کیوں خاموش رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سب سنیں گے قیامت میں. ویری گڈ. اصل وجہ فرشتے کیا کھلوتے ہے؟ ہیں. ہاں اصل وجہ ہمیں دو چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے، اور والیوم الآخر کا مطلب قیامت کے دن پہ یقین رکھنا ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے قیامت کا دن. اگر آج کوئی غلط کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کا خود بخود سامنے کھڑے کر کے حساب کر دیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ تم صحیح ہو یا تم صحیح ہو؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا اچھا چلو بھائی ہمیں لگ رہا ہے یہ صحیح ہے اور ہمیں لگ رہا ہے اس لڑائی جھگڑے میں یہ صحیح ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جج کرنے کی کہ کون صحیح ہے کون نہیں صحیح ہے. ہمارا یقین اگر اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر اچھا ہے تو ہمیں پتہ ہے اللہ خود کر دیں گے اس کو کھڑا کر کے سب کے سامنے کہ تم غلط تھے اس دن، تم نے غلط بولا تھا، تم نے غلط طریقے سے کیا تھا. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم بولے تم صحیح تھے یا تم صحیح تھے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے. تو اللہ نے اور نبی نے ہم کو کیا سکھا دیا؟ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے اور قیامت کے دن جواب دینا ہے، تو بس یا تو اچھی بات زبان سے نکالو یا تو خاموش. ٹھیک ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پہ اگر کسی کا ایمان اچھا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات منہ سے نکالے اور یا پھر خاموش رہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی تھوڑا سا مس بہیو کر دیتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے. خاموش رہنے میں عافیت ہے، خاموش رہنے میں قیامت کے دن پکڑ میں نہیں آئے گا انسان. اور جو بہت زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے نا قیامت کے دن، ابھی تو وہ دنیا میں اپنا غصہ نکال لیتا ہے، ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن قیامت میں کیا کرے گا جب اللہ اس کو پکڑیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے غصہ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور غیبت برائی، اور جیسا آپ نے پڑھا کہ نہ غیبت کرو کسی کی، نہ برائی کرو، نہ چغلی کرو، ادھر کی بات ادھر نہیں کرو. اور پھر ہمیشہ بس اللہ کا خوف دل میں رکھو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اللہ نے پھر ہم سے سوال کرنا ہے. تو میں اپنا معاملہ تو صحیح رکھوں نا، بس میں اپنا معاملہ صحیح رکھوں، خاموش رہوں، زیادہ کسی کے معاملے میں بولوں نہیں، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم حساب دینا پڑے اللہ کو. ٹھیک ہے، جس کو زیادہ حساب اللہ کے سامنے دینا پڑ گیا قیامت کے دن وہ تو پھر جہنم میں ہی جائے گا. اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، بس ہمارا نامہ اعمال دیکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جس کا نامہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گے اور اس کو کھولیں گے نہیں، اس سے کہیں گے چلو تم جنت میں چلے جاؤ. ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا، ہمارے نامہ اعمال کو کھولنا ہی نہیں، ہمیں ایسے ہی جنت میں بھیج دینا. لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو کھولیں گے نہیں اور ہم سے کہیں گے جاؤ جنت میں. یہ جب اللہ کی حدیثیں جو آپ نبی اللہ کی جو احکام قرآن میں سیکھتے ہیں، جو حدیث کان میں آپ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. جب عمل کریں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، تو اپنی عادت بنانی ہے، یا تو ہمیں اچھی بات کرنا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے، حدیث پہ عمل کرنا شروع کریں گے، تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن نامہ اعمال نہیں کھولیں گے، ایسے ہی بول دیں گے، دیکھیں گے ایک نظر اور بس کہیں گے جواز سے کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہم جعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے جن کا آسان حساب کتاب ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم اچھا اللہ سامع جی، وبرکاتہ۔ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، بڑی چچی کا آپ کا السلام بولی تھی نا، آپ کو بھی بول لی تھی۔